رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میرا نام احسن علی کامران ہے. میرا تقریباً یہ کام پان کا کام 20 سالوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں. میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، ان کے بعد اب میں کر رہا ہوں یہ کام. ہمارا فیملی بزنس ہے، مطلب بہت عرصے سے ہم لوگوں کا چل رہا ہے. حضرت صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، جیسے پیاز سے منہ میں بدبو آتی ہے، لہسن، ان سے نماز نہیں ہوتی. اب اسی طرح پان میں پتیاں ہوتی ہیں، پتیوں میں خوشبو والی پتیاں بھی ہوتی ہیں. ایسے خوشبو والی پتی والا پان کھا کے ہم نماز کو جاتے ہیں، اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ یہ ہمارے اس لیے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. صاحب میرا دوسرا سوال یہ تھا، ہم لوگ پتی کا پان بیچتے ہیں، لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے، اب ان سے چھوٹتی بھی نہیں ہے. اور اب ہمارا کام تو ہے بیچنا، مطلب اس میں ہم تو قصوروار تو نہیں بن رہے. صاحب میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، پان کھانا کسی بزرگ یا ہستی سے ثابت ہے؟ سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی پان کھایا کرتے تھے، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے. صاحب میرا آپ سے مطلب ایک اور سوال یہ تھا، پان بھی نا فیشن میں آ گیا، لوگ طرح طرح کے پان بناتے ہیں، مطلب اس پہ آگ بھی لگاتے ہیں، اس پہ فائر پان کا نام دے دیا انہوں نے، وہ کیمیکل ہوتا ہے. صحیح ہے؟ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. اللہ اکبر جل جلالہ. اللہ آپ کو عافیت نصیب فرمائے. پان جو ہے پتا، اس کے تو فوائد ہیں، البتہ یہ کہ کھا کر انہوں نے پوچھا کہ نماز پڑھنا، تو اب تمباکو جو ہے نا، تمباکو ویسے حرام نہیں ہے، مگر بدبودار تمباکو کا استعمال جو ہے یہ بہتر نہیں ہے. اور مسجد میں اس حال میں جانا کہ تمباکو کی بدبو منہ میں آ رہی ہے، تب تو مسجد میں اس حال میں داخلہ یہ حرام ہے. اس طرح سگریٹ پی، بیڑی پی اور مسجد میں گئے، منہ میں جبکہ بدبو آ رہی ہے، تو اب یہ کہ مسجد کا داخلہ حرام ہے. اور ایسے حال میں کہ منہ میں بدبو آ رہی ہو، نماز پڑھنا بھی مطلب منع ہے، منہ صاف کر کے نماز پڑھے. البتہ خوشبودار تمباکو کا استعمال یہ مکروہ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے اس کی. البتہ یہ کہ وضو کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو اب وہ خوشبو ہو یا بے خوشبو ہو، چھالیا یا اس طرح کی چیزیں دانتوں میں پھنستی ہیں، تو وضو کرنے میں یہ کہ سنت یہ ہے کہ دانتوں کے یہ کونے کھانچے جتنے بھی گیپ ہیں نا، سب میں پانی وہ بہہ جائے. یہ وضو کے لیے سنت المؤکدہ کلی اس طرح کی جائے. اور غسل میں اس طرح کلی کرنا یہ فرض ہے. اب پان کی یہ کرچیں پھنسی ہوئی ہیں چھالیوں کی، تو یہ تو پھر غسل نہیں ہوگا. اس حال میں غسل فرض ہوا اور کسی نے غسل کیا تو اس لیے پورا زور لگانا پڑے گا کہ یہ نکل جائے، چاہے کتنی بار جو پانی منہ میں ڈال کر ہلاتے رہے تو یہ نکلتی رہے. ٹوتھ پک کا بھی استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے، نکالنے کے لیے کوئی بھی تدبیر کی جائے کہ یہ نکل جائے. تو ایسی خدمت شاید کوئی نہیں کرتا ہوگا پان کھانے کے بعد اپنے دانتوں کی. تو اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہیں فرض غسل تو نہیں رہ جاتا. ہاں، ایسی چیز کے جو کوئی چیز ایسی لگ گئی دانتوں میں کہ اب وہ ناممکن ہے، وہ چھوٹتی ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دانتوں کو زخمی کر دے، لیکن بھرپور کوشش اس کو کرنی ہے، زور پورا لگانا ہے کہ یہ چیزیں نکل جائیں. تو پان کھانے میں ایک تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے. دوسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ پان منہ میں ہوگا تو ذکر و درود نہیں کر سکے گا. کیسے کرے گا؟ پڑھے گا کیسے؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے اس میں، پان میں. البتہ یہ کہ پان کا یہ کاروبار جو انہوں نے فرمایا اسلامی بھائی نے، تو پان میں اگر کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، تو ویسے یہ پان چھالیا اور یہ جو بیچتے ہیں یہ جائز ہے.
البتہ کتھے کا پھر بھی مسئلہ ہے ویسے. کتھا ہمارے یہاں جو پاکستان میں کتھا جو ہے نا، اس کی جو چند سال پرانی میری معلومات ہے اس پہ تو کتھے کی پیداوار پاکستان میں نہیں تھی. اب ہو گئی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. تو پاکستان میں کتھا جو ہے نا، یہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر اس کو تیار کیا جاتا ہے. بطور کتھا یہ پان پر لگاتے ہیں، اسی طرح وہ گٹکوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ایک نقلی چیز ہے. اور دھوکہ، یہاں دھوکہ ہے کہ وہ آدمی تو اس کو کتھا سمجھتے ہیں نا، جو بھی کھا رہا ہے اس کو، جو بھی پان کھا رہا ہے اس کو کتھا ہی سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ کتھا نہیں ہے. اب بھی اگر وہی جو میں نے عرض کیا نا، جو میری معلومات ہے کہ پاکستان میں کتھا نہیں ہوتا، تو مجھے چند پان والوں نے بھی تصدیق کی تھی، جو بھی اس کے جاننے والے ہوتے ہیں. ہاں بھائی بات تو صحیح ہے کہ یہاں کتھے کی پیداوار نہیں ہے، اور اسی طرح بنتا ہے مٹی اور یہ چمڑا رنگنے کے رنگ سے. اب خدا بہتر جانے اب کو اس میں جدت آ گئی اور کتھے کی پیداوار شروع ہو گئی ہو، خالص کتھا ملنے لگا ہو، یا کسی ملک سے کتھا آتا ہو یہاں خالص اور وہ کوئی پان والا استعمال کرتا ہو، تو وہ ایک الگ صورتحال ہے. خدا بہتر جانے. اب بزرگوں سے پان ثابت ہے یا نہیں ہے، میں اس کو مطلب بیان کرنا پسند نہیں کروں گا اس وقت، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بزرگ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اس کی نقل نہیں ہوگی. سارا سال روزے رکھتے ہوں گے تو نقل نہیں کریں گے. روزانہ ایک ایک قرآن کریم کا ختم کرتے ہوں گے تو نقل نہیں کریں گے کہ چلو بھائی ہم ایک رکو ہی پڑھ لیں قرآن کریم کی، کہ بھائی بزرگوں کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ قرآن کریم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنے نوافل پڑھتے تھے، تہجد کبھی ان کی چھوٹتی نہیں تھی، ہر وقت باوضو رہتے تھے. ان چیزوں میں نقالی نہیں ہوگی. جہاں پتا چل گیا کہ فلاں بزرگ پان کھاتے ہیں تو بھائی وہ پان وہ فلاں کی سنت ہے. بھائی پان کھانا سنت ہے، تو کس کی؟ تو فلاں کی سنت ہے. آئس کریم کھانا فلاں کی سنت ہے. ارے بھائی آئس کریم کھائی انہوں نے کسی کا دل رکھنے کے لیے، تو کتنے فاقے کیے، کتنے روزے رکھے، یار اس کی نقالی کرو نا. آئس کریم کو پکڑ لیتے ہو، یا ٹھنڈی بوتل پیتے دیکھ کے تو اس کو پکڑ لی کہ بھائی فلاں نے فلاں ٹھنڈی بوتل پی تھی تو یہ ان کی سنت ہے. تو ہمارا نفس جو ہے نا بڑا مطلب شریر ہے. تو اس لیے میں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے بزرگوں کا تذکرہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ خواہ اپنے نفس کو مطلب وہ پھنسانے کے لیے ان بزرگوں کو کیش کروائیں. تو جب ایک پان حلال ہے اور کسی بزرگ نے کھایا، وہ حلال ہی تو کھایا ہے نا، لیکن اس کی نقالی اپنی سمجھ میں آتی نہیں ہے. کیونکہ وہ بزرگ تھے، انہوں نے کھایا تو اس کے ناز بھی اٹھاتے ہوں گے، دانت بھی صاف کرتے ہوں گے، سب کرتے ہوں گے. ہم نے یہ تو سب کچھ کرنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بات اس میں انہوں نے یہ کہی تھی کہ جس طرح پیاز اور لہسن کھا کر نماز پڑھنا، انہوں نے کہا تھا کہ نماز نہیں ہوتی. اگر اس حوالے سے کچھ آپ وضاحت فرما دیں. ہاں، نماز نہیں ہوتی یہ تو عوامی مقولہ ہے، بات بات پہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. نماز ہو جاتی ہے. اگر کسی نے منہ میں لہسن رکھا ہے یا بدبودار تمباکو بالفرض ہے اور نماز کے تلفظ و صحیح ادا کر رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی. جبکہ خیر منہ میں رکھ کر تو پڑھنا یہ تو پھر رسک ہے کہ اگر وہ اترے گا حلق میں تو کتنا اترا، تو پھر اس کے احکام الگ ہوں گے، نماز ٹوٹنے کے احکام اس میں بنیں گے. تاہم یہ کہ منہ میں بدبو ہے تمباکو کی یا لہسن کی یا کچی پیاز کی یا کچے لہسن کی، تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح نماز پڑھنا منع ہے، منہ میں بدبو ہوتے ہوئے. منہ کو صاف کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور کوئی اگر حصہ رہ گیا اس سوال کا؟ جی اچھا، فائر پان. جی فائر، اس میں وہ آگ بھی لگاتے ہیں، کیمیکل ہوتا ہے. اب وہ کیمیکل میں نے تو پہلی بار یہ سنا، مفتی صاحب کو پتا ہو تو بتا دیں. اب کیمیکل یہ کہ کیمیکل تو بہت ساری ہم کیمیکل کھا رہے ہوتے ہیں،
दवाएं सब केमिकल ही तो होती है। नहीं, मुझे पता नहीं किस तरह का ये पान होता मुफीद है या मुफीद है क्या है? जी जी है, मालूमात नहीं है इस हवाले से किस तरह का ये पान होता है। जी जी। पान भी तरह तरह के निकले, लेकिन आप जहाँ होते हैं ना, वहाँ सुना कि कराची की सबसे महंगे पान की दुकान शायद वही है। मालदारों का इलाका है ना, तो यार मतलब दुनिया तो बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। महंगा तो अच्छा लगेगा क्या, सस्ता हो तो भले अच्छा हो, वो रफ लगेगा। अल्लाह बेहतर जाने। मैंने कभी, मेरी तो पान की आदत ही नहीं, मुझे पान की आदत है न सिगरेट की आदत है, सिगरेट मुझे पीना भी नहीं आती। तो पान बीच में मैंने बहुत सालों पहले की बात है, कुछ मतलब पान खाने की कोई तरकीब बनी थी मेरी, तो अब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो ये है वाकई मुफ्ती साहब के जिस तरह अभी जो गुफ्तगू अमीर सुन्नत की चल रही थी, तो यही बात हमें पता चली, मुझे भी, कि ये आग लगाकर और मुंह में डालते हैं। अब वो आग जो लगती है ना, वो कुछ ऐसे केमिकल से होती है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाती, वो फौरन बुझ जाती है। मेरा सुना यही, अभी मैंने भी तो कभी देखा नहीं है, लेकिन सुना ये कि वो आग लगाकर मुंह में डालते हैं और ये फायर पान कहलाता है। अब पैसे खींचने के सब रास्ते होंगे यार। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी थोड़ी मतलब पान खाने की तरकीब बनी थी, तो अब पान मुंह में रखूं तो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकूं, तो फिर मैंने सोचा पान खाऊं क्या दुरूद पढ़ूं यार, दोनों में से एक काम हो सकता था। तो फिर मैंने दुरूद शरीफ पर हाथ रखा गया, पान नहीं खाना है। मेरे तोहफे में आने शुरू हुए थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पान खाना ही छोड़ दिया, बरसों में नहीं खाए पान, और आदत तो मेरी पड़ी भी नहीं थी। तो कोई किसी ने तोहफे में दे दिया तो जो खा लिया, तो अब भी क्या कभी बरसों में कोई थोड़ा बहुत किसी ने टुकड़ा खिला दिया तो खा लिया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रगबत भी नहीं है पान की तरफ, मैं पान से चिढ़ता हूँ, मुझे मजा नहीं आता यार, ये मुंह को ब्लॉक कर देता है, अल्लाह रसूल का नाम लेना बंद हो जाता है। फिर तो ऐसा पान अपने को ना चले, जो पान खाते हो भी गौर कर ले, वैसे कि दुरूद शरीफ पढ़ नहीं सकेंगे, जिक्रुल्लाह कर नहीं सकेंगे जबान से, और दांत लाल हो जाते हैं और होंठ लाल और काले काले दांत पड़ जाते हैं। फिर इसमें फिर मुंह का ये गुटके और ये आखिरकार यानी कि ऐसे केस बहुत सारे होते रहते हैं कि जिनमें वो कैंसर हो जाता है मुंह का, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें गुर्दे की पत्थरी का भी इम्कान रहता होगा, ये चूना होता है ना, तो गुर्दे में जो पत्थरी होती है ना, इसका जो बड़ा हिस्सा उस पत्थरी का कैल्शियम होता है, चूना। खाली ये चूना खाकर ही चूना जाए ये जरूरी नहीं है, और भी जरा होता है, लेकिन मेन ये चूना। तो ये तो डायरेक्ट चूना खाएंगे तो कुछ ना कुछ चूना हो सकता है कि वो गुर्दे में पहुंचता हो और गुर्दे की पत्थरी बनाता हो। फिर ये होंठ एक जगह रख के सो भी जाते हैं बाज लोग, तो जिस जगह रखते हैं ना उस जगह का अंदर का गाल का हिस्सा जो है ना, उस पर टच होते 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 उसमें छाला बनता है, और छाला फिर आखिरकार जो है वो कैंसर का रूप धारता है, इधर से फट के निकल आता है। और बेचारे ऐसे होते हैं, मुंह भी दिखाते हुए नहीं बनती, दिखा नहीं सकते, दूसरे को घिन आएगी, और बहुत बेचारे तकलीफ के साथ जिंदगी के दिन पूरे करके आखिर मौत तो बरहक है, सभी को जाना है। तो ये है अच्छी चीज नहीं है पान गुटखा, इससे बचना ही आफियत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये डॉक्टर साहब का मैसेज आया कि ये बहुत सख्त नुकसानदेह है, ये फायर पान जो है सेहत के लिए, और ये भी मैंने देखा है इसको नेट पर, तो ये तो बहुत खतरनाक अंदाज में खाया जा रहा है, तो नुकसान का पहलू बहुत गालिब है इसके अंदर। यानी पान में आग लगी हुई है, इसी हाल में मुंह पर डाला है उसको, और वो अंदर जाके बुझी है मुंह के।
اب یہ چل پڑی ہے، جی میں نے تو پہلی بار ہی سنا. خیر میں نے بھی پہلی بار ہی سنا ہے. بتا رہے ہیں اب تو پاکستان کے اندر بھی ہے، ویسے یہ ہند سے آیا ہے اور اب پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے یہ. اللہ خیر کرے، اللہ عافیت نصیب کرے، اللہ کریم ہمیں آگ سے بچائے، باغ نصیب کرے جنت کا باغ. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے وہاں آئی ہے. آگ چھوڑو اور باغ کا راستہ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج